السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23 کا ماشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے۔ آیات مقدسہ نمبر 21 تا 27 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آیت مقدسہ نمبر 21 کا ترجمہ کل بھی سنا تھا اور وہیں سے آغاز کر رہے ہیں۔ اتبعوا، پیروی کرو، من لا يسألكم اجرا، اس شخص کی، ان رسولوں کی جو تمہارے سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں۔ وما لیا، اور کیا ہو گیا مجھے، پچھلے درس میں ہم سن رہے تھے کہ شہر کے ایک کونے سے آدمی آیا اور اس نے آ کر یہ گفتگو کی۔ وہ آدمی یہ کہتا ہے وما لیا، اور مجھے کیا ہے، لا اعبد، کہ میں عبادت نہ کروں، الذی، اس ذات اقدس کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف سب لوٹ کے جائیں گے۔ ااتخذ، کیا میں بناؤں، من دونہ، اس کے علاوہ، آلیۃ، کوئی معبود، اور معبود بھی ایسے، ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان تعالی چاہے، بضر، کوئی تکلیف دینا، لا تغنی، نہیں فائدہ ہوگا، عنی، مجھے، شفاعتہم، ان کی سفارش کا، شیئا، ذرہ بر بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے، انی اذا لفی ضلال مبین، تو کیا بے شک میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں، انی آمنت، بے شک میں ایمان لایا، بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، پس تم سن لو، یعنی میں اعلان کرتا ہوں تم سن لو، قیل، حکم ہوا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، قال، وہ آدمی بولا، یعنی جنت میں جا کر بھی بولا، یا لیتا، کاش، قومی یعلمون، میری قوم جان لیتی، بما غفر لی، اس بات کو کہ میری بخشش ہو گئی ہے، مجھ کو بخش دیا گیا ہے ربی، میرے رب نے، وجعلنی،
اور مجھے کر دیا گیا من المکرمین، عزت والوں میں سے، معززین میں میرا شمار ہو چکا ہے۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں بڑی ترتیب سے یہ بات ہمیں سمجھائی، اور اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ درس سنیں تو توجہ سے سنیں، اصل روح ان آیات کی سمجھا کریں۔ روح یہ تھی پچھلے درس کی کہ حزب اللہ سچی جماعتیں جب بھی کبھی میدان میں اترتی ہیں تو جھوٹی جماعتیں انکار کرتی ہیں، وہ تکذیب کرتی ہیں۔ اور یہ اس تناظر میں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو کفار مکہ نے آپ کی تکذیب کی، پھر صرف تکذیب نہیں کرتے، طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم منحوس ہو، ہمارا اچھا بھلا نظام چل رہا تھا ظلم کا، تم نے آ کر رکاوٹ ڈال دی ہے اور افتراق اور انتشار پیدا کر دیا۔ رسولوں نے کہا کہ نحوست تو تمہاری وجہ سے تھی، تم تو باطل پر تھے، ابھی حق آیا، حق نے نحوست کو واضح کر دیا ہے، حق نے باطل کو واضح کر دیا ہے۔ اب اس آدمی نے جو گفتگو کی، ایک تو یہ بات کل بھی ہوئی تھی کہ وہ خلوت میں تھا، خلوت نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب رسول میدان میں اترے، قوم مقابلے میں آئی، تو وہ خلوت سے نکل کر میدان میں آ گیا۔ لہذا اس بات کی مذمت ہو گئی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی نماز روزہ کرو، خلوت نشینی کرو، ذکر اذکار کرو، اللہ نے پیسے دیے عمرے حج کرو، ہمیں سیاست سے کیا لگے، ہمیں قوم اور ملک سے کیا لگے، ہمیں حق اور سچ سے کیا لگے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب حق، سچی جماعت، حزب اللہ میدان میں آئے گی، ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ دوسری بڑی اہم بات اس نے کہا کہ آپ یہ دیکھو کہ یہ لوگ آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔ سچی جماعت کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کوئی مفاد، کوئی لالچ، کوئی غرض وہ عوام سے، قوم سے نہ طلب کرتی ہے نہ لیتی ہے۔ دوسری بات وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ہدایت پر ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دو نشانیاں ہیں، دو اوصاف ہیں سچی جماعت کے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ کے تاریخی تسلسل سے آپ لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیے، آج تک اور قیامت تک جو سچی جماعتیں ہیں، سچے علماء ہیں، مجددین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ اپنے حلقہ احباب سے کوئی ایک روپیہ بھی طلب کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ دیتے ہیں ان کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے دیکھیے۔ اور وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ہدایت پر ہے۔ ثابت یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اگر کچھ علماء یا جماعتیں ہدایت پر بھی ہیں، اپنے آپ کو یعنی کہتی ہیں، لیکن ان کا تعلق سرمایہ پرست لوگوں سے ہے، وہ سرمایے کے لالچ میں آ جاتے ہیں، اپنے محلات بناتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، تو وہ سچے لوگ نہیں ہیں۔ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تمام انبیاء کا تعارف ہو جاتا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، وہ شخص یہ کہتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیا ہو گیا مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے
کہ اپنے آپ سے وہ خطاب کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے، اور پھر کہتا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں معبود بناؤں اس ذات اقدس کے علاوہ کہ اگر وہ اللہ ان یریدنی الرحمن، یہ چاہیں بضر مجھے کوئی تکلیف دینا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، یہ جتنے بت تم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ جتنے تم نے بڑے بڑے اشرافیہ رکھی ہوئی ہے، یہ تو میری تکلیف کو ٹال ہی نہیں سکتی، ولا ينقذون، اور مجھے اگر اللہ گرفت کرنا چاہیں یہ تو چھڑا ہی نہیں سکتے، انی اذا لفی ضلال مبین، ان تمام تر دلائل کے بعد کیا میں کھلی گمراہی میں رہوں؟ سنو، انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ان لوگوں کو کہا کہ تمہارے رب پر احساس بنایا کہ وہ رب صرف میرا نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی ہے، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ذرا غور و فکر تو کرو۔ لہذا اس نے یہ اعلان کر دیا بڑی مجلس کے اندر، انی آمنت بربکم، یہ ہے اقرار باللسان، حق کو عوام کے سامنے بیان کرنا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، فاسمعوا، سن لو۔ میرے عزیزوں، پیچھے آپ نے سنا کہ وہ تو کہتے تھے لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، دردناک عذاب دیں گے۔ جو ہی اس مومن بندے نے اعلان کیا، اس پر تشدد کیا، اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے اور اس کو شہید کر دیا، اور جو وہ شہید ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، حکم دیا گیا کہ اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دو۔ ادھر جام شہادت نوش کیا اور ادھر سے اللہ نے ان کو سیدھا جنت میں بھیج دیا۔ یہ نقشہ اللہ جو کھینچ رہے ہیں میرے عزیزو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کو اللہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ شخص اتنا ہمدرد ہے، اتنا قوم کا خیر خواہ ہے کہ جنت میں جا کے بھی کہتا ہے کہ کاش میری قوم سمجھ لیتی، جان لیتی، اور میری قوم کو یہ کہیں پتہ چل جائے بما غفر علی ربی، مجھے تو میرے رب نے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں بنا دیا ہے، معزز لوگوں میں میرا شمار کر دیا ہے۔ عزیزو، بہنوں، بھائیوں، یہ تمام واقعات ہو چکے ہیں، اللہ کی رہنمائی ہے۔ آج کے دور میں ہم نے سمجھنا ہے ان کو۔ آج اپنے دلوں سے خوف نکالو، اللہ کی رضا حاصل کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ آج بھی اسی طرح جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ان ظالموں، ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے۔ کس طرح؟ جس طرح اللہ کے رسولوں نے حاصل کی، اللہ نے رہنمائی دی، آج بھی اسی طرح جنت ملے گی۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.